السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ہمارے سامعین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث لے کر حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مردوں کو جس کے اوپر حاکم بنایا، اس سے دنیا کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ مثلا شوہر سے بیوی کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے خود اللہ کی عبادت کی اور بیوی کو عبادت کے لیے نہ کہا، خود نیکیاں کرتا رہا اور اپنی بیوی کو نیکی کی طرف نہیں بلایا، نہیں ابھارا، اسے تلقین نہیں کی، اسے نصیحت نہیں کی کہ وہ خود بھی نیکی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر ماں باپ سے اس کے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی اولاد کو کیسی تعلیم دی، کہاں تک اس نے اپنی اولاد کو اللہ کی پہچان بتلائی، قرآن کی تعلیم دی، دین اسلام اور شریعت کی تعلیم دی۔ یہ ہر ماں باپ پر ذمہ داری ہے۔ ہر ماں باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونا ہے اور ہوگا۔ ہر بڑے سے قیامت کے دن سوال ہوگا اس کے چھوٹوں کے بارے میں۔ آپ ایک فیملی ممبر ہیں، آپ کے گھر میں 5 آدمی رہتے ہیں، 10 آدمی رہتے ہیں، آپ گھر کے بڑے ذمہ دار ہیں، تمام گھر والوں کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ آپ نے اپنے گھر والوں پر اور آپ نے اپنے گھر والوں کا کیا حق ادا کیا، اپنے بیوی بچوں کا کیا حق ادا کیا، آپ بڑے حاکم تھے، اپنے چھوٹوں کے لیے کیا حق ادا کیا، آپ نے اللہ کی تعلیم اسے دی یا نہیں، اللہ تک اس کی منزل کو پہنچایا یا نہیں، اللہ تک پہنچنے میں اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی مدد کی یا نہیں۔ ہر بڑے سے، ہر حاکم سے اس کے چھوٹوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہونا ہے اور ہوگا۔ ہر بھائی سے، بہن کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہر ماں باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اولاد اپنے ماں باپ کا دامن پکڑے گی، یا اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے مجھے دنیا کی تعلیم دلائی اور دنیا میں بڑی بڑی ڈگریاں دلائیں اور بڑی اچھی تعلیم دلائی، یا اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے مجھے دین نہیں سکھایا، اسلام اور شریعت کی باتیں ہمیں نہیں بتلائیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمیں نہیں بتلائی۔ یا اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں، آپ ان سے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھیے کہ انہوں نے ہمیں آپ تک پہنچنے کا راستہ کیوں نہیں بتایا۔ ہماری زندگی کے ذمہ دار یہ تھے ہمارے ماں باپ۔ اللہ کی قسم ماں باپ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائیں گے۔ اس وقت ہر ماں باپ کو اللہ کے غضب اور غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو ماں باپ دنیا میں اپنی اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دیتے، قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں بتلاتے، اللہ کیا ہے یہ اپنی اولاد کو نہیں بتلاتے، اسلام اور شریعت کیا ہے یہ اپنی اولاد کو نہیں بتلاتے، ہر ماں باپ پکڑے جائیں گے قیامت۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی تعلیم دلا دی اور ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے اور بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں اور ہمارے بچوں کی عزتیں بڑھی ہوئی ہیں۔ اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں موت تک ہے۔ موت پر ساری ڈگریاں ختم ہو جائیں گی، موت پر ساری شہرت ختم ہو جائے گی، موت پر ساری دولت لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے قبر میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے صرف آپ کی زندگی کے بارے میں سوال کرے گا قیامت کے دن کہ بتاؤ کہ تم نے اپنی زندگی میں اپنے اولاد کا حق ادا کیا تھا یا نہیں۔ ہمارے پاس، آپ کے پاس کیا جواب ہوگا اس کے بارے میں؟
اللہ کی قسم ہم اللہ کے غضب سے اور غصے سے نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ ہم نے دنیا میں اپنی اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دی، اہدنا الصراط المستقیم کا صحیح راستہ نہیں بتلایا۔ ہر شوہر سے اس کی بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، ہر شوہر سے اس کی بیویوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ بتاؤ تم خود نماز پڑھ لیتے تھے اور اپنی بیوی کو نہیں کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شوہر پہلے نماز کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو جگائے، اٹھائے اللہ کی عبادت کے لیے، کیسے؟ فرمایا اپنا ہاتھ پانی میں ڈبا لو اور آپ کے ناخنوں میں جو پانی لگ جائے وہ پانی کے چھینٹے اپنے بیوی کے چہرے پر مارے، آہستہ آہستہ، اور جب بیوی کی آنکھ کھلے تو اسے کہے کہ میری سرتاج اللہ کی بندی اٹھ جا، اللہ کی عبادت کا وقت ہو چلا ہے، اور خود بھی عبادت کرے اور اپنی بیوی کو بھی آمادہ کرے اللہ کی عبادت پر۔ پھر اگر کبھی بیوی پہلے اٹھ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوی اپنا ہاتھ پانی میں ڈالے، پھر ناخن پر جو پانی لگے ہیں اس کے چھینٹے اپنے شوہر کے چہرے پر مارے، آہستہ آہستہ، اور جب شوہر کی آنکھ کھلے تو اسے کہے میرے آقا، میرے سرتاج، میرے شوہر اٹھیے، اللہ کی عبادت کا وقت ہو چلا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اور یہی طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اپنے گھر سے مسجد تشریف لے جاتے تھے تو اپنے بیویوں کو اٹھا دیتے تھے کہ اٹھو آپ بھی اللہ کی عبادت کیجیے۔ ہر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو اللہ کی عبادت پر لگائے، اسے ٹائم دے کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، ورنہ شوہر مجرم ہے۔ شوہر کو اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کے غصے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر ماں باپ اپنی اولاد کو ایسی تعلیم نہیں دیتے ہیں جس سے وہ اللہ کی پہچان کر سکے، جس سے اس کے لیے اللہ کی عبادت کرنا آسان ہو، تو پھر تیار رہیے اللہ کے غضب کا سامنا پڑنے کے لیے، اور اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینے کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ میں تمام ماں باپ سے اور شوہروں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، اس کے لیے عبادت کا وقت نکالنے کا موقع دے، اور ماں باپ اپنی اولاد کو ایسی تعلیم دے کہ وہ 5 وقت نمازی بن جائے، وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والی بن جائے، وہ حلال اور حرام کی تمیز جان سکے۔ ایسی تعلیم ہر ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کو دینا فرض ہے، فرض۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شریعت اسلام کے مطابق، اللہ کے مرضی کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔